بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید ہے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ دعائی لینے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیا کرے، اور یہ چھوٹی سی دعا ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 80، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس دعا میں شفا رکھ دیتے ہیں، کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور صحت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رحم میں سوجن۔ رحم کی سوجن یا رحم کا ٹل جانا، طبی نام ہے ورم الرحم یا اوجاج الرحم۔ انگلش میں اس کو میٹرائٹس کہتے ہیں، ڈسپلیسمنٹ آف دی یوٹرس۔ کبھی رحم اپنی جگہ سے ٹل کر آگے، سامنے یا پیچھے کی طرف جھک جاتا ہے، اور کبھی اس کی گردن میں ورم ہو جاتا ہے، بعض دفعہ رحم کے اندر بھی ورم ہو جاتا ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں، اسباب ہیں، وہ یہ ہے کہ رحم کے مقام پر چوٹ کا لگنا، یا سردی کے موسم میں ایام حیض کے دوران سردی سے اپنے آپ کو نہ بچانا، یا بارش کا موسم ہو، بارش میں بہت زیادہ بھیگے رہنا، اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، یا ماہواری کا رک جانا، احتباس تمس۔ ماہواری اگر رک جائے تو اس وجہ سے بھی یہ رحم جو ہے اس میں سوجن ہو جاتی ہے، یا رحم اپنی جگہ سے ٹل جاتا ہے۔ یا وہ خواتین جو کہ پریگننٹ نہیں ہوتی اور دایا اناڑی دایا جو ہوتی ہے وہ اس میں رحم میں تیز دعاؤں کا استعمال کراتی ہیں، جس کی وجہ سے بھی یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا شرمگاہ کی سوزش، مرض سوزاک۔ اگر مرض سوزاک کا بر وقت علاج نہ کیا جائے، سوزش کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو پھر بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا وہ خواتین جو کثرت مباشرت کرتی ہیں، ان کو بھی یہ بیماری سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ یا وضع حمل کے دوران یا اسقاط حمل کے دوران بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض جو شوقین مزاج خلاف وضع قدرت نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے ہم بستری کرنے کا، اس کے خلاف اگر وہ طریقہ چھوڑ کر محض لذت نفسانی کی خاطر دیگر طریقہ استعمال کیا جائے، مباشرت اور الٹے سیدھے طریقے سے کی جائے، جس کی وجہ سے پھر عورت کو بھی اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ تو اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ مریضہ کے پیڑوں میں اور کمر میں اکثر درد رہتی ہے، چلنے پھرنے میں بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے، غلیظ اور لیسدار رطوبت خارج رحم سے بار بار خارج ہوتی رہتی ہے۔ ہم بستری کے دوران اکثر تکلیف ہوتی ہے، رحم تبیض اور پلپلا ہو جاتا ہے، ایام میں ماہواری جو ہے نا وہ تکلیف سے آتے ہیں، بار بار پیشاب کی شکایت ہوتی ہے، شرمگاہ میں گرانی اور سوزش معلوم ہوتی ہے۔ جب مرض شدید ہو جائے تو لرزے سے بخار ہو جاتا ہے۔ اندام نہانی میں اگر انگلی ڈال کر دیکھنے سے رحم متورم اور دردناک محسوس ہوتا ہے۔ کبھی دست آنے لگتے ہیں اور کبھی پیٹ میں افارہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب تکلیفیں اگر پرانی ہو جائیں تو رحم میں زخم ہو جاتے ہیں، اور عورت جو ہے یہ لیکوریا میں مبتلا ہو جاتی ہے، جو کہ بہت ہی دیمک کی طرح اس کو چاٹ جاتی ہے، کیونکہ سیلان الرحم جو کونجے جس کو کہا جاتا ہے، یہ عورت کے لیے ایک بہت ہی
تکلیف دہ مرض ہے، کیونکہ اس کا اگر وقت پر علاج نہ کیے تو یہ ہڈیاں جیسے پگھل کر اندر، ڈھانچہ تو صحیح ہوتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں آج کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اعتبار سے تمس، حیض کا رک جانا، اگر اس وجہ سے رحم میں سوجن ہے یا رحم اپنی جگہ سے ہٹ کر آگے پیچھے ہو گیا ہے، اگر اس وجہ سے ہے تو اس کے لیے میں آپ کو 3 نسخے بتاؤں گا۔ ایک آپ نے صبح کو استعمال کرنا ہے، ایک شام کو کرنا ہے، اور ایک آپ نے فرضیہ کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ اس کی پوٹلی بنا کر آپ نے رحم میں رکھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوں گے۔ تو جو صبح کے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ نسخہ نوٹ کر لیں۔ حب کرتم، یہ آپ نے 7 ماشا لینے ہیں، بادیان 5 ماشا، گوزبان 5 ماشا، پرسیوشان یہ بھی 5 ماشا، تخم خرپزہ 7 ماشا، پوست خرپزہ یہ بھی 7 ماشا۔ اس کو آپ نے 1 پاؤ یا آدھ کلو پانی میں جوش دے، جب 1 پاؤ رہ جائے تو اس میں آپ نے شربت بزوری 4 تولہ شامل کر کے، اس کو کپڑ شان کر کے آپ نے خوب جیسے یہ سب چیزیں آپ نے نکال دینی ہے، اور اس میں جو پانی ہوگا اس میں آپ نے شربت بزوری 4 تولہ شامل کر کے آپ نے صبح کے ٹائم چند روز استعمال کرنا ہے۔ اور شام کے وقت مجون کرتم، یہ آپ کو بنی بنائی کسی کمپنی کی مل جائے گی، کسی بھی آپ نے کچھ سورس سے لے لیں۔ مجون کرتم یہ آپ نے 5 ماشا لینی ہے، یہ کھا کر اس کو کھانا پہلے، اس کے بعد آپ نے بادیان 5 ماشا، حب کرتم 5 ماشا، تخم خیارین 5 ماشا، تخم خرپزہ 5 ماشا، اس کو بھی آپ نے پانی میں جوش دے کر اس کا آپ نے شیرہ نکالنا ہے۔ وہ جو شیرہ ہے اس میں 4 تولہ آپ نے شربت بزوری ملا کر چند روز آپ نے شام کو استعمال کرنا ہے۔ یہ ہو گئے 2 نسخے صبح اور شام والے۔ اور آپ نے جو فرضیہ استعمال کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ جند بدستر 3 ماشا، جدوار 3 ماشا، گل سرخ گلاب کے پھول 6 ماشا، مستگی رومی 3 ماشا، سنبل الطیب 6 ماشا، امبل سالب خشک 6 ماشا۔ آپ نے آب مکو سبز جتنی ضرورت ہے آپ اس کو لے لیں، اور اس میں پیس کر آپ نے روغن ببونا اس میں 1 تولہ شامل کرنا ہے، اور اس کو کوئی بھی آپ نے کاٹن کا کپڑا لے لیں یا روئی لے لیں، اس کو لت پت کر کے آپ نے رحم میں رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو رحم اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے یا اس میں سوجن آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ 2 نسخے آپ استعمال کھانے کے لیے، اور 1 نسخہ جو ہے وہ فرضیہ کے طور پر۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔